محمد والے محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد والے محمد صلی اللہ. محمد والے محمد بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سلام غازی. آ جاؤ. محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. محمد والے محمد صلوات.
پر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ. عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ. آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ. عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ. جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، کونین میں بس وہ تیرا سقا ہے سکینہ. ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، یہ اوج فقط تو نے ہی پایا ہے سکینہ. دریاؤں کے لب نو کے قلم چوم رہے ہیں، میں نے ابھی لکھا نہیں سوچا ہے سکینہ. عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ. درود بر محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات.
زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر، زینب کی نایت ہے عزاداری شبیر، زینب کی نایت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے۔ فرعون جہاں لرزا برندہ منہ جس سے، فرعون جہاں لرزا برندہ منہ جس سے، سب سے بڑی طاقت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے۔ آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، میدان شہادت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر، زینب کی نایت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے۔ اسلام جو عالم میں سلامت ہے ابھی تک، اسلام جو عالم میں سلامت ہے ابھی تک، ہے یوں کہ سلامت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے۔ اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے۔ اور سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی، سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی، جنت کی امانت ہے عزاداری شبیر،
زہرا کی امانت ہے، میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں، میری تو عبادت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے۔ درود بر محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد، والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه والشيعة والمستشهدين بين يديه۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينهم فأولئك يقرؤون كتابهم۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني وثالث ورابع، اللهم لعن يزيد خامسة، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة۔ خمس مجالس کی یہ پہلی مجلس امام بارگاہ علی بن ابی طالب وادی کبیر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آیت کی جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ آیت قابل توجہ آیت ہے، اور انسان غور کرے اس آیت میں کہ قیامت کا میدان انسان کے اعمال، انسان کی زندگی کے نتیجے کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وہ اس بات کو ہر صاحب عقل و ذی شعور احساس کرتا ہے، جانتا ہے، لیکن غفلت کے پردے
انسان کی عقل پر طاری ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اس مادی دنیا میں گم ہو جاتا ہے. ورنہ یہ دنیا ایک راہ گزر ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانے کی مانند، ایک مسافر کی مانند، کہ جہاں انسان کو کچھ دن گزارنے ہیں اور اس کے بعد وہ آخرت کی زندگی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور سوائے ملحدین کے، سوائے زندیق کے، کہ ملحد اور زندیق کس کو کہتے ہیں؟ جو وجود خدا کو نہیں مانتے، لیکن جو عقیدہ الوہیت اور خدا کے عقیدے کو مانتے ہیں ایک حد تک، چاہے بدھ مذہب ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو یا مسلمان ہو، کہ وہ عقیدہ آخرت کو قبول کرتے ہیں، عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں. اور انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے. خداوند متعال نے قرآن مجید میں جا بجا انسان کی عقلوں کو جھنجھوڑا ہے کہ اگر آپ نے توحید کو اگر قبول کر لیا ایک حد تک. کیوں کہا ایک حد تک؟ کیونکہ توحید کا مطلب اللہ ایک. ممکن بہت سارے مذاہب ہوں، جو بھی مشرکین ہیں، جو متعدد الوہیت کے قائل ہیں، متعدد الہوں کے قائل ہیں، متعدد خداؤں کے قائل ہیں، اس لیے توحید کو ہم نے کہا فی الجملہ ایک حد تک قبول کرتے ہوں، مشرکین بھی اس میں شامل ہو جائیں. تو جو بھی عقیدہ ہے خدا، الہ، اللہ کے عقیدے کو ایک حد تک قبول کرتا ہے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ موحد ہو. میرا بچہ اور جوان اصطلاحاتوں کو دیکھے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے. چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ موحد ہو. مشرک یعنی جو خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتا ہے، خدا کے امور میں خدا کا شریک قرار دیتا ہے، اس کو مشرک کہتے ہیں. موحد جو خدا کے ایک ہونے کے قائل ہیں، اس کو موحد کہتے ہیں. تو چاہے مشرک ہو، چاہے وہ موحد ہو، کہ مسلمان موحد ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن جو بھی خدا کے ایک حد تک وجود کو قبول کرنے والے ہیں، وہ بالآخر قیامت کے وجود کو مانتے ہیں، قیامت کے ہونے کو مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال حکیم ہے، خداوند متعال صاحب حکمت اور صاحب عقل، وہ ذات خداوند متعال کی جو صاحب عقل کا اطلاق اور صاحب عقل کا استعمال خدا کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے. وہ تو خالق عقل ہے، خالق عقل ہے، لیکن بہرحال وہ حکیم ہے. یعنی اس کا کوئی کام عبث نہیں ہے، اس کا کوئی کام لغو نہیں ہے، اس کا کوئی کام بیکار نہیں ہے، بلکہ جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ حکمت کے مطابق ہے. اب یہ دنیا کیا ہے؟ اگر ہم دنیا جو ہم نے اتنے سال، اتنا عرصہ دنیا دیکھی، تو یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا راہ گزر ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں. جو آ رہے ہیں، آنے کے بعد رات آتی ہے، دن آتے ہیں، رات آتی ہے، دن آتے ہیں، اور اس میں انسان اپنے رزق حلال کے لیے یا اپنے روزی کے لیے صبح و شام زحمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے. صبح اٹھتا ہے، شام ہو جاتی ہے. کیا خداوند متعال نے اسی روٹین کے لیے دنیا کو خلق کیا؟ خوب جو بھی صاحب عقل و شعور ہے، جو بھی وجود خداوندی کے قائل ہیں، خدا کے وجود کے قائل ہے، چاہے وہ مشرکین میں ہو، چاہے وہ موحدین میں ہو، اس دلیل کے بنا پر وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا راہ گزر ہے، دنیا مانند مسافر ہے، کہ انسان یہاں پر مانند مسافر یہاں پر آیا ہے.
یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. موت تو ایک ایسی حقیقت ہے، موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کو تو ملحد بھی مانتا ہے، زندیق بھی مانتا ہے. یہ ایک واحد ایسی حقیقت ہے موت کہ جس کو جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. لیکن ہم سب کی مشکل کیا ہے؟ اب چاہے وہ زندیق ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے موحد ہو، تینوں کے درمیان فرق یاد رہے. زندیق کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی خدا کے قائل نہیں ہے، جو ڈارون کی تھیوری جس کو پروف کرتی ہے، غلط تھیوری ہے جو. زندیق ملحد. مشرک جو خدا کے ساتھ شریک قرار دینے والے ہیں وہ ہے مشرک. اور مسلمان جو موحد ہے وہ خدا وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں کہ خدا اپنے امر میں کسی کا شریک نہیں ہے، خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. بس اب توحید کو ماننے والا ہو، چاہے مشرک ہو چاہے زندیق ہو، زندیق کی جو ہر چیز کا انکار کرنے والا ہے، یعنی ہر حقیقت کا انکار کرنے والا ہے، وہ جو اب میں اپنے بچوں جوانوں کے لیے ایک جلدی سے ایک دلیل دے دوں کہ ہر ذی شعور موجودات کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا خلق کرنے والا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو ایجاد کرنے والا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا ہے. یعنی زندیق اور ملحد اتنی بھی عقل نہیں رکھتا، زندیق اور ملحد اتنا بھی شعور نہیں رکھتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ گھر تو بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتا ہے، گاڑی تو بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی ہے، دوسری اشیاء جو ہمارے اطراف میں ہے وہ بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی ہے، لیکن پہاڑ بغیر بنانے والے کے بن گیا. یہ پورا عالم فلکیات، یہ پورا نظام فلکیات، یہ سارا خود بخود بن گیا. یعنی یہ اس کے شعور اور اس کے عقل کا عالم ہے. تو توحید، ابھی میں نے معذرت کے ساتھ کہ میں نے ابتدا میں گفتگو امامت کی ابتدا میں یہ توحید کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر دی، عقلی دلیل، کہ یہ توحید کی دلیل نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، یہ توحید کی دلیل نہیں ہے، یہ وجود خدا کی دلیل ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. وجود خدا الگ ہے، توحید الگ ہے. وجود خدا یعنی خدا یعنی دنیا کو کوئی بنانے والا ہے. اب چاہے وہ ایک ہے چاہے متعدد ہے، اس کو کہتے ہیں وجود خدا. اب قرآن، توجہ کیجیے گا، قرآن جہاں پر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں، قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو فقط انسان کی عقلوں کو جھنجھوڑ رہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں، بعض قرآن کی آیات وہ ہیں جو ہمارے لیے ایک نئی خبر لے کر، نئی خبر بن کر ہمیں بتایا جا رہا ہے. قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہے، مثلا قیامت میں کیا ہوگا، قیامت کا کیا عالم ہوگا، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، یہ عقلی نہیں ہے، اس کو ہماری عقل درک نہیں کر سکتی ہے. قرآن ہمیں خبر دے رہی ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اس طریقے سے روزہ رکھنا ہے. یہ ان قرآن کی آیات کو کہتے ہیں ہم کو نئی انفارمیشن ہے. لیکن قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جو انسان کی عقل کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان کی عقل درک کر سکتی ہے، انسان کی عقل کے، انسان کے شعور میں وہ بات آ سکتی ہے بغیر بتائے ہوئے بھی. جیسے مثال دوں، میں آپ کو بہت ہی آسان سی مثال دوں، پھر مشکل مثال دوں. جیسے مثال کے طور پر کل نفس ذائقۃ الموت. اگر یہ قرآن کی آیت نازل نہ ہوتی، اگر یہ قرآن بیان نہ کرتا، تو کوئی تھا جو اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے؟ اگرچہ یہ عقلی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت عقلی نہیں ہے، لیکن انسان کے اطراف میں یہ مثالیں موجود ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص ادراک کرتا ہے، ہر شخص سمجھتا ہے، چاہے وہ موحد ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ زندیق اور ملحد ہو، ہر شخص درک کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو ایسی آیات کہ جو انسان کی عقل جس کو درک کرتی ہے یا انسان اس میں اختلاف نہیں کرتا ہے، ایسی آیات بھی قرآن میں موجود ہے، ایسی آیات بھی قرآن میں موجود ہے. اب قرآن
عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے، انسان کے اوپر، انسان کی عقل پر غفلت کے پردے نہ رہے، قرآن ایسی آیات کو بیان کرتا رہتا ہے تذکر کے لیے، تذکر کے لیے، یاد دہانی کروانے کے لیے، تاکہ انسان غافل نہ رہے۔ انسان اس دنیا کی گہما گہمی میں، انسان اس مادی دنیا میں واقعا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ برکت ہے مجلس حسینی کی، یہ برکت ہے ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دین کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ برکتیں ہیں ذکر محمد و آل محمد اور مجلس امام حسین کی، کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ، رسول، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کا جو وہ تذکر ہوتا رہتا ہے۔ ورنہ اگر انسان سوچے کہ 365 دن ان ایام ازا کے علاوہ ہمارے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں، وہی صبح روٹین کے مطابق ہم اٹھتے ہیں، خوب نماز فجر پڑھ لی، اس کے بعد سو گئے یا جاگتے رہے، قرآن کی تلاوت کی وغیرہ وغیرہ، ورنہ ہمارے دن کی روٹین وہی ہے، صبح اٹھتے ہیں، آفس جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اب یہ برکتیں ذکر اہل بیت اطہار اور مجلس امام حسین کی برکتیں ہیں، تو انسان غافل مطلق ہے، غافل محض ہے، غفلت ہے، یعنی حتیٰ وہ توجہ کریں، جو میں عام طور پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ حتیٰ نماز، کہ جس نماز کو قرار دیا ہے تاکہ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ہم خدا کو یاد کر لیں، اس میں ہم خدا کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ لک لکائی زبانی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صحیح ہے وہ نماز، صحیح ہے کہ میں نے کہا اللہ اکبر، سورہ حمد پڑھی، سورہ پڑھی، اس کے بعد رکوع میں گیا، ذکر رکوع پڑھا، 2 سجدے کیے، پہلی رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کی، تشہد پڑھا، اگر 2 رکعت نماز ہے تو سلام پڑھ لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس 2 منٹ میں نے خدا کو کتنا یاد کیا، 2 منٹ میں نے خدا کی طرف کتنا متوجہ تھا۔ صحیح ہے، نماز صحیح ہو گئی، لیکن جو مقصد عبادت ہے، اگرچہ نماز صحیح ہے، قیامت کے دن گنہگار نہیں ہے، لیکن وہ جو اس کی قبولیت، توجہ کیجئے گا، صحیح ہونا الگ ہے، عبادت کی قبولیت، جیسا کہ روایات بیان کرتی ہے نماز کے بارے میں کہ عبادت اور نماز کی قبولیت کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ توجہ کے اوپر۔ یعنی وہ جو خدا کے ذکر کے لیے خدا نے ایک چیز میرے لیے قرار دی، ایک عبادت کو میرے لیے قرار دیا، اس میں بھی میں نے خدا کو یاد نہیں کیا، تو یہ تو ہماری عبادت کا عالم ہے، یہ تو ہماری عبادت کا حال ہے۔ اگر یہ ایام ازا نہ ہو، اگر یہ مجالس نہ ہو، تو پھر ہم نے خدا کو کب یاد کیا؟ پھر ہم نے خدا کی طرف کب متوجہ ہوئے؟ تو یہ، اور پھر قرآن کیا کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آیات قرآنی جو کہیں موت کا تذکرہ کر رہی ہے، کہیں نماز ہمیں یاد دلا رہی ہے، کہیں ہمیں وجود خدا کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کی بعض آیات انسان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، متنبع کرنے کے لیے ہے۔ اور انہی آیات میں سے اب جب یہاں پر توحید کا تذکرہ ہو گیا تو یہاں پر ایک جملہ اور سن لیجئے کہ قرآن، توجہ کیجئے گا، آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے، وجود خدا، اس کی دلیل دے دی میں نے، وجود خدا یعنی دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، اب وہ ایک ہے یا ٹیم ہے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ قرآن کی آیت توحید کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو کبھی کبھار ہم توحید بھی سننے کی عادت کریں، کبھی کبھی قرآن کی یہ آیات کہ یہ قرآن کی آیت توحید کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ توحید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بنانے والا ایک ہے، ذات خدا بندہ، خدا کی ذات واحد ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ الا اللہ کو قرآن یہ کیسے بیان ہو رہی ہے؟ قرآن کس طرح بیان کر رہا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ۔ دیکھیں، یہی جو صاحب عقل ہے، جو دنیا پر حکومت کر رہا ہے، جو دنیا جس کی اختیار میں ہے، یہ انسان جو صاحب قدرت ہے، صاحب فہم ہے، صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے۔ اب جس کا جتنا شعور، جس کی جتنی عقل ہے، خوب اس بات کو درک کریں کہ جب اس پورے سسٹم کو دیکھتا ہے، اس نظام شمسی اور نظام قمری اور فلکیات کے نظام کو دیکھتا ہے، تو یقین حاصل کر لیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیت کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اب یہ توجہ کیجیے گا، یہ آیت عقل کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، یعنی عقل درک کر سکتی ہے اس کی، یعنی عقل کو جھنجھوڑ رہی ہے یہ آیت۔ کیا کہہ رہی ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر اس روئے زمین پر، زمین اور دنیا، زمین اور آسمان پر اگر ایک سے زیادہ اگر
الہ ہوتے، خدا ہوتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ ہوتا الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں اختلال نظام ہو جاتا، فساد ہو جاتا، جھگڑا ہو جاتا، اختلاف ہو جاتا. سورج ایک دن مشرق سے نکل رہا ہے، ایک دن مغرب سے نکل رہا ہے، سردی بھی پڑ رہی ہے، گرمی بھی پڑ رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، سورج بھی نکلا ہوا ہے. یہ اختلال نظام ہے، یہ اختلال نظام ہے. اور باقی بہرحال آپ لوگ الحمدللہ یہ حضرت گوگل میں سرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ، جو کہ آپ کا اتنا مطالعہ ہے، اور یہ فلکیات اور آسمانی میں یہ جو ستارے اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کالج یونیورسٹی کی پڑھائی انسان کو شعور عطا کرتی ہے. انسان طبابت پڑھتا ہے، انسان کے جسم کے اوپر اسٹڈی کرتا ہے، حیوانوں پر اسٹڈی کرتا ہے، فلکیات پہ اسٹڈی کرتا ہے، فزکس پر اسٹڈی کرتا ہے، کیمسٹری پر اسٹڈی کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں انسان کو اسی قرآن کی آیت اسی کی طرف اشارہ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ، یہ سب ایک ہی نظام کے لحاظ سے، ایک ہی نظام کے مطابق. آپ گوگل میں سرچ کر لیں کہ کیا کبھی ٹائپ کر کے دیکھیں کہ کبھی سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے. جب سے خلقت زمین و آسمان ہے، جب سے یہ فلک کی گردش ہے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کو سورج جو ہے وہ رات کو آئے اور یا مثال کو دن میں اندھیرا ہو؟ خوب چلیں، یہ تو آپ کہیں کہ یہ تو ایک اعتباری چیز ہے، لیکن بہرحال جتنی بھی آوے ہے، جتنی بھی یہ ساری باتیں آپ اس کو اسٹڈی کریں. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، تو یہ قرآن کی آیت انسان کی عقل کو جھنجھوڑ رہی ہے. تو توجہ کیجئے گا. بس یہ دنیا، توجہ کیجئے گا، جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ 20 منٹ 25 منٹ لیے ہیں، صرف یہ بات بتلانے کے لیے کہ یہ دنیا راہ گزر ہے. یہ دنیا مانند مسافر ہم اس دنیا میں ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. ہر ذی شعور اس بات کو احساس کرتا ہے. اب اگر وہ اللہ کے وجود کو ایک حد تک مانتا ہے تو قیامت کا بھی عقیدہ رکھتا ہے. بس اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب کہ ہمیں قیامت کے میدان میں جانا ہے. قیامت کیا ہے؟ قیامت اس دنیا میں جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کا حساب کتاب کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے، سزا و جزا کا دن ہے، ثواب اور عقاب کا دن ہے. اب یہ قیامت ہے، یہ آخرت ہے کہ ہر شخص، میں نے کہا نا، جو بھی اللہ کے وجود کو مانتا ہے ایک حد تک اس کو قبول کرتا ہے. بس وہ قیامت کا دن جس سے انسان انکار نہیں کر سکتا ہے. اور اگر واقعا انسان اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں سدھرا ہوا رہے، اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں اگر وہ تمام اخلاقی اور شرعی حدود کو انجام دینے والا پابند رہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کو بار بار متذکر رہے، بار بار یاد کرتا رہے. تبھی روایتوں میں بیان کیا گیا کہ ذکر الموت ہادم اللذات، کہ جو موت کا ذکر ہے وہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ ذکر موت، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا پاور ہے، یہ اس کی قدرت ہے. کیونکہ انسان جانتا ہے کہ مجھے کتنے عرصے زندگی گزارنی ہے. 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال. اور جو مثال کے طور پر ایک عمر گزار چکے ہیں، ذرا اپنے پاس کو دیکھیں، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ وہ لمحات کتنی تیزی سے گزر گئے ہیں. بس اب انسان احساس کر رہا ہے کہ کسی وقت بھی، اگرچہ خداوند متعال نے اس چیز کو بھی معین نہیں رکھا کہ موت جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، موت آئے گی، کب آئے گی. اگر خدا نے موت کا کر بتا دیا تو انسان کتنا زیادہ باغی ہوتا. خدا نے موت کا وقت نہیں بتایا تو انسان اتنا باغی ہے. تو اگر موت کا وقت اگر متعین کر دیا ہوتا تو انسان کتنا باغی ہوتا. تو یہ انسان بہرحال خود اس بات کو احساس کرتا ہے. بس توجہ کریں، میں کم از کم آج آپ کی خدمت میں اس آیت کو متصل کر دوں اپنی گفتگو سے کہ قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، رزلٹ کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے. اب نتیجے کا جو دن ہے، اس نتیجے کے دن نتیجہ کس طرح اناؤنس ہوگا؟ اس میں بھی ممکن ہے قرآن کی بعض آیات یا روایات ہماری طرح ہمارے اس رہنمائی کرے کہ نتیجہ کس طرح اعلان ہوگا. ایک اعلان جو قرآن نے بیان کیا کہ نتیجے کا اناؤنسمنٹ، دنیا میں جو نتیجہ ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے، اگر اسکول لیول پر ہے تو ممکن ہے
فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسمبلی میں اناؤنس ہو، سب کے سامنے اناؤنس ہو، فرسٹ فلاں بچہ آیا، سیکنڈ فلاں بچہ آیا. اناؤنسمنٹ رزلٹ کا ہو رہا ہے فرسٹ کے ذریعے سے، سیکنڈ کے ذریعے سے. قیامت کے دن رزلٹ کا اناؤنس کس کے ذریعے سے ہے؟ قیامت کے دن رزلٹ کا اناؤنس یہ ہے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہے یا الٹے ہاتھ میں ہے، دائیں ہاتھ میں ہے یا بائیں ہاتھ میں ہے، رائٹ میں ہے یا لیفٹ میں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر میرے رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال ملا، نامہ اعمال آیا، اس کا مطلب میں کامیاب ہو گیا، میں فلاح پا گیا، خدا کی رضوان حاصل ہو گئی، خدا کی خوشنودی حاصل ہو گئی، خدا کا قرب حاصل ہو گیا، یا ہماری لینگویج میں کہوں کہ جنت حاصل ہو گئی. ہمارا معیار یہی ہے، جنت حاصل ہو گئی. اگر یہ بھی خدا کے رضوان ہے، خدا کا قرب ہے، لیکن جنت حاصل ہو گئی. اور اگر بائیں ہاتھ میں اگر ملا تو غضب الہی ہے، عذاب الہی ہے، نافرمانی خدا ہے، خدا کی ناخوشی ہے، بود اور دوری الہی ہے. تو بس کرائٹیریا کیا ہوا کہ کہاں پر نامہ اعمال حاصل ہو رہا ہے، کہاں پر نامہ اعمال مل رہا ہے. اب توجہ کریں کہ نامہ اعمال کہاں پر مل رہا ہے، کہاں پر حاصل ہو رہا ہے، یہ اس کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے. اگر سیدھے ہاتھ میں مل گیا کامیاب ہو گئے، بائیں ہاتھ میں ملا ہے ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے. اب دنیا میں تو اگر فیل ہو گئے تو یہاں پر تو چانس ہے کہ چلیں کلاس ریپیٹ کرنے کے بعد ہم اگلے سال پاس ہو جائیں گے. وہاں پر کوئی چانس نہیں ہے، وہاں پہ کوئی دوبارہ آپشن موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو ریکٹیفائی کر سکیں. وہاں سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہے، وہاں سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں ہے. واقعا انسان کتنا غافل ہے، کتنا غافل ہے انسان کہ قیامت کے دن یعنی کیا ہے آپشن میرے پاس؟ میں کلاس ریپیٹ کر سکتا ہوں، میں سال ریپیٹ کر سکتا ہوں، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپشن. لیکن خداوند متعال نے یہاں پر ہوش دیا ہے، حواس دیے ہے، عقل و شعور عطا کیا ہے خداوند متعال نے. سب سے اہم چیز میرے بچے و جوان یاد رکھیے گا، سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ سب سے اہم ترین چیز ہے کہ اپنی عقلوں پر غفلت کے پردے نہ آنے پائے. اگر ہماری عقلوں پر غفلت کے پردے آتے رہے، اسی طرح ہماری زندگی چلتی رہی اسی غفلت کے ساتھ، تو پھر خدا خیر کرے. بہرحال خداوند متعال کی بارگاہ میں انسان ہمیشہ دعا کرتا رہے. ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متوسل رہے. بہرحال اب قیامت کا دن ہے، طریقہ اناؤنسمنٹ آپ کو بتا دیا. طریقہ اناؤنسمنٹ کیا ہے؟ رزلٹ کا سیدھے ہاتھ اور لیفٹ ہینڈ. اب قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. خوب عجیب ہے آیت یہ. اب قرآن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ سیدھے ہاتھ میں قرآن کی جہاں جہاں آیت آئی ہے، بائیں ہاتھ میں اگر ہمیں قرآن نہیں کتاب جو ہمارا نامہ اعمال ہے وہ ملے گا تو کیا ہوگا. ایک ممکن اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کریں ہم، لیکن توجہ کریں قرآن یہاں پر کیا بیان کر رہا ہے. قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ کرائٹیریا تو معلوم ہے کہ سیدھے ہاتھ میں آ جائے تو کامیابی ہے. اب قرآن نے کیا کہا کہ کل اناس یوما یعنی وہ دن، یہ یوما اشارہ ہے مخصوص دن کی طرف. وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. ندعو، میں آج صرف ترجمہ کر دوں، انشاءاللہ کل سے ہم اس پر گفتگو کریں گے. یوما وہ قیامت کا دن، ندعو جس دن ہم پکاریں گے، کل اناس، توجہ کیجیے گا آیت، کل اناس، کل اناس یعنی تمام انسانوں کو. خوب انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی بشر ہے، جو بھی حیوان ناطق ہے، جو بھی یہ انسان کی شکل میں ہے، وہ کل اناسن ہے، وہ کل اناسن ہے. اچھا اب کل اناسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں، وہ بھی کل اناس ہے. حضرت عیسیٰ کی امتی وہ بھی کل اناس ہے علیہ الصلوۃ والسلام، و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. خوب حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی امت وہ بھی کل اناس ہے. تمام 1,23,999 انبیاء یہ سب کے سب کیا ہے؟ ان کی جو امتی ہے وہ کل اناس ہے. اب خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ یوم وہ قیامت کا دن ہوگا، توجہ کیجیے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا،
اس قیامت کے دن ہر انسان کو پکاریں گے، جس کے اوپر بھی انسان کا اطلاق ہے، جس کو بھی ہم نے زمین پر بھیجا اس کو انسان کہا جائے گا، قیامت کے دن ہم ان کو پکاریں گے۔ کس کے ذریعے سے پکاریں گے؟ کل اناس بامامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ یہاں پر امام آپ کی خدمت بیان کر دوں، انشاءاللہ باقی آیت کا ترجمہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس آیت پر ہماری گفتگو رہے گی۔ امام، لفظ امام کبھی کبھار امام حق کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی امام حق کے یعنی امام حق کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی امام باطل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اس کے لیے، اس مدعا کے لیے کہ امام کبھی امام حق کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی امام باطل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی امام ایک جنرل معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام حق کو بھی شامل ہے، امام باطل کو بھی شامل ہے۔ اب سوال، یہاں پر جو امام آیا ہے وہ کس معنوں میں ہے؟ انشاءاللہ مدعا بھی کل بیان کروں گا، دلیل بھی کل دوں گا کہ یہاں پر جو امام آیا ہے وہ کس معنوں کے لیے ہے۔ ابھی فقط میں اعلان بتا دیتا ہوں، مدعا بیان کر دیتا ہوں۔ یہاں پر جو امام آیا ہے وہ مطلق معنوں میں آیا ہے، امام حق کو بھی شامل ہے اور امام باطل کو بھی شامل ہے۔ انشاءاللہ دلیل آپ کی خدمت بیان کر دوں گا، لیکن امام اس طرح مختلف معنوں کے لیے آتے ہیں۔ وہ مشہور و معروف ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کہ جس کو شیعہ سنی قبول کرتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام الزمان ہی ماتا میتۃ جاہلیہ۔ یہاں پر جو امام آیا ہے یہاں پر امام حق کے معنوں میں آیا ہے، یہ حدیث شریف میں امام حق کے معنوں میں آیا ہے۔ یا مثال کے طور پر یہ قرآن کی آیت کہ جعلناہم ائمۃ، امام کی پلورل ہے، امام سنگولر ہے، ائمۃ پلورل ہے، یہدون بامرنا کہ جعلناہم ائمۃ، کچھ انبیاء کی طرف یہ اشارہ ہے کہ ہم نے ان کو آئمہ، ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں، جو ہمارے امر کی روشنی میں ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں پر آئمہ جو پلورل ہے امام کا، یہاں پر امام بمعنی امام حق مراد ہے، امام ہادی مراد ہے، جو ہدایت اللہ کرنے والے ہیں وہ امام مراد ہے۔ پس قرآن میں مختلف امام کے لیے معنی استعمال ہوتے، کبھی امام باطل کے لیے ہے، کبھی امام حق کے لیے، کبھی جنرل معنوں کے لیے۔ یہاں پر جو یہ آیت جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کو بھی دنیا میں انسان امام قرار دیتا ہے، چاہے وہ امام حق ہو چاہے وہ امام باطل ہو، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بس یہ قرآن کی آیت کہ انشاءاللہ مزید اس آیت کے سلسلے میں ہماری گفتگو رہے گی، لیکن یاد رکھیے گا یہ امامت کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ خداوند متعال نے اس مسئلہ امامت کو کرائیٹیریا قرار دیا ہے قیامت کے دن کے امتحان کا، قیامت کے رزلٹ کا۔ امتحان تو اس دنیا میں ہوگا، اس دنیا میں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، وہ دار النتیجہ ہے، وہ دار الجزاء و سزا ہے، وہ آخرت کا میدان کہ جہاں پر انسان کو جزا اور سزا ملے گی۔ پس وہ قیامت کا میدان ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس کا کرائیٹیریا امام ہے، امام ہے اس کا کرائیٹیریا۔ لہٰذا یہ مسئلہ امامت انتہائی اہم معاملہ ہے، انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ امامت ہم ایک جزوی مسئلہ نہیں قرار دے سکتے ہیں، اس پورے مسئلہ امامت پر کل دین کی بنا ہے، امامت کے ستون پر کل دین کی بنا ہے، حتی توحید کی بنا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس کو بھی ہم واضح کریں گے کہ توحید کی بنا یعنی کیا مطلب، رسالت کی بنا یعنی کیا مطلب، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و یہ سارا فروع دین، یہ ساری کی ساری بنا مسئلہ ولایت اور مسئلہ امامت پر ہے۔ اور یہی کربلا کا اہم ترین پیغام یہی ہے، کربلا کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی کو دے کر توحید، عقیدہ توحید کو بچا رہے ہیں، عقیدہ رسالت کو بچا رہے ہیں، اور حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یعنی آپ سوچیں، تصور کریں، وہ ہستی کہ جو حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ ہو، یعنی اتنی بڑی ہستی کسی بڑی چیز کے لیے قربانی دے گی نا۔ جو جنت کے سرداروں میں سے ایک شخص حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، وہ حسین کہ کبھی
رسول جس حسین کے لبوں کا بوسہ لیتے ہیں کبھی گلے کا بوسہ لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہی ہے مظلومیت حسین. رسول جہاں کا بوسہ لے رہے ہیں وہاں کبھی نیزہ، وہاں پہ کبھی خنجر چلایا جا رہا ہے، کبھی جن لبوں کا بوسہ لے رہے ہیں ان لبوں پہ یزید ملعون چھڑی مار رہا ہے. اللہ اکبر. میرا زمانے کا امام کہتا ہے اے میرے جد، اے میرے آقا، اگر میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا، میرا زمانے کا امام، میرا اور آپ کا زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں اس انداز سے کہتا ہے کہ اگر میں کربلا کے میدان میں ہوتا تو اپنی جان کو آپ پر فدا کر دیتا، اپنے اہل و عیال کو آپ کی زینب و ام کلثوم اور آپ کے اہل و عیال پر قربان کر دیتا. یہ میرا اور آپ کا زمانے کا امام کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے لَأَنْدُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. میرا زمانے کا امام کہتا ہے کہ اب میں صبح و شام بیان کرتا ہوں میرا مولا فقط 2 مہینے 8 دن نہیں، فقط محرم کے 10 دن نہیں، بلکہ 365 دن میرا مولا زمانے کا امام پردہ غیبت میں بیٹھ کر اپنے جد حسین کا ماتم کر رہا ہے. اور گریہ بھی کس طرح کر رہا ہے؟ لَأَنْدُبَنَّ ندبہ کر رہا ہے، زارو قطار گریہ اور شیون کو بلند کر رہا ہے میرا زمانے کا امام. وَلَأَبْكِيَنَّ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. اور عزادارو، میرے تو آنکھوں سے اگر آنسو آ جائے تو یہی میری نجات کے لیے کافی ہے، لیکن محبت امام زمانہ مولا حسین سے محبت کا وہ عالم ہے کہ اب آنسو نہیں نکل رہے بلکہ جگر کے آنسو، جگر کا خون جو آنکھوں سے بہ رہا ہے. میرا زمانے کا امام کہتا ہے وَلَأَبْكِيَنَّ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. اب آنسو نہیں بہ رہے بلکہ جگر کا خون ہے جو آنکھوں سے جاری ہے. آنسو کے بدلے میرا زمانے کا امام خون بہا رہا ہے. یہ کون سی مصیبت ہے؟ یہ کیسی مصیبت ہے؟ یہ مولا حسین کی غربت ہے، مولا عباس کی مصیبت ہے، اکبر کی مصیبت ہے، اصغر کی مصیبت ہے، حسن کی نشانی قاسم کی مصیبت ہے. ان سب تمام مصیبتوں میرا زمانے کا امام گریہ کر رہا ہے. لیکن ان سب مصیبتوں میں ایک اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہائے ہم پر بڑی بڑی مصیبتیں پڑی، لیکن جب ہم شام پہنچے تمام مصیبتوں کو فراموش کر دیا، تمام مصیبتیں فراموش ہو گئی. ہائے میرا اچھا امام سجاد عصر عاشور بابا کی قربانی کو فراموش کر چکا، نیزے کی انی اکبر کے سینے کی پریشان مشکل کو مصیبت کو فراموش کر چکا، اکبر کا پامال لاشا فراموش ہو گیا. 6 مہینے کے اصغر کو زمین میں گاڑ کر ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. ہائے میرا سچے مولا سجاد اس مصیبت کو بھی فراموش کر گیا. ہم شام کی مصیبت اتنی بڑی مصیبت کہ میرا مولا کہتا ہے تمام مصیبتیں فراموش ہو گئی. سب سے بڑی مصیبت شام کی مصیبت تھی. جب کسی نے سوال کیا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں ہے تو میرا مولا کہتا ہے الشام کہ شام وہ میدان تھا، وہ بازار تھا، نامحرموں کا مجمع تھا جہاں رسول زادیہ بے مخنہ چادر واہ محمد واہ حسین واہ علیہ کی فریادیں بلند کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہی آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. حاضر مجلس مومن و مومنات، منتظمین، تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات پریشان، حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل میں گرفتار ہے، خداوند بحق محمد و آل محمد خداوند تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بہت سارے مومن و مومنات نے التماس سے صحت کے لیے کہا گیا. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. جو مومن و مومنات بیمار ہیں، ہمارے بہت سارے عزیز بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے صحت کے لیے کہا. ہمارے دوست عزیز محسن بیمار ہے، خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. خداوند یہ سید سجاد بیمار کربلا کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں. تمام مومن و مومنات بالخصوص ملتمسین دعا، بالخصوص ہمارے اس دوست، ہمارے ساتھی کی جلد از جلد صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. خداوند جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء کی، خداوند تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ
زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ تر سے ذرا ظالم بابا کو نہ روں گی میں گود میں مادر کی آرام سے سوں گی بے رحم لعینوں نے ہے بے رحم لعینوں نے فریاد سنی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ تر سے ذرا ظالم بابا کو نہ روں گی میں گود میں مادر کی آرام سے سوں گی بے رحم لعینوں نے ہے بے رحم لعینوں نے فریاد سنی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہے موت کی خاموشی تاریکی یہ زندہ میں کیا جرم کیا لوگوں معصوم سی مہمان کوئی اور تو معصومہ ہے کوئی اور تو معصومہ یوں قید ہوئی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہے موت کی خاموشی تاریکی یہ زندہ میں کیا جرم کیا لوگوں معصوم سی مہمان کوئی اور تو معصومہ ہے کوئی اور تو معصومہ یوں قید ہوئی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہر وقت چمکتا تھا کربل میں مدینے میں
زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہر وقت چمکتا تھا کربل میں مدینے میں تعویذ کی مانند تھا شبیر کے سینے میں گم ہو گیا وہ کیسے ہے گم ہو گیا وہ کیسے زندہ میں نگینا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ رخ سارے میں نانا کو محشر میں دکھاؤں گی روداد میں زندہ کی رو رو کے سناؤں گی پابندی ہے رونے پہ ہے پابندی ہے رونے پہ کہتا ہے کمینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ رخ سار میں نانا کو محشر میں دکھاؤں گی روداد میں زندہ کی رو رو کے سناؤں گی پابندی ہے رونے پہ ہے پابندی ہے رونے پہ کہتا ہے کمینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ اے دشت اجل رک جا بیمار کو آنے دے بابا کے لیے کوئی پیغام سنانے دے شاید میری تربت پہ ہے شاید میری تربت پہ وہ آئے کبھی نہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ سردار سکینہ کو زندہ میں دفن کر کے سجاد یہ کہتے تھے نا کفن ملا مر کے تا حشر رلائے گی ہے تا حشر رلائے گی تیری موت سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ
سردار سکینہ کو زندہ میں دفن کر کے سجادے یہ کہتے تھے نہ کفن ملا مر کے تا حشر رلائے گی ہے تا حشر رلائے گی تیری موت سکینہ سکینہ کو وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر 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 سجاد لئے مشکل اکبر بیرادہ قاتل اکبر بیرادہ قاتل آبیتا ہم سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل ہو یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہندا کچھ حال کوئی روکے نہ شام دائی لیندا جیڑے ظلم ویکھے عابد جیڑے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اس شام دے شہر وچ شبیر رل گئیاں دربار ویکھ ویر تیری موت بھل گئیاں بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب ہوئے فکر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل آخر باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ رہ شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دے لگی نظر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل روندا اے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی ہے سجاد دی جوانی ہویا ضعیف یکدم ہویا ضعیف یکدم بازاراں دا اثر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اصغر دا کرتا ویر میری لہد بچ لہا دے احسان کر گبدا عابد نے شام جا دے تیرے بعد آنا جا
مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اصغر دا کرتا بھی ہے میرے لد وچ لہا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے تیرے بعد آ نہ جاوے تیرے بعد آ نہ جاوے میری قبر پیش مر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل تنویر آب مہدی کرو مل کے سب دعائے رک جاوے رت اٹھا دے عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے آباد پھر ہووے اے فاطمہ دا گھر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل یا حسین 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 اور مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چہر یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چہر یا حسین 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 مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور عین مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور عین مولا حسین یا 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 حسین اور زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین اس زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین طیبات 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 متوجہ زیارت
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس، سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Oh